Assalamu alaikum warahmatullahi dosto mama. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوستو اور شاہنواز. Today we're going to be reading you a story from سوچنے کی بات. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کتاب سوچنے کی باتیں شروع کی ہوئی ہے، اور آج شاہنواز ہم آپ کو اور اپنے دوستوں کو جو کہانی اس میں سے سنائیں گے اس کا ٹائٹل ہے غیرت کی مثال. تو دیکھتے ہیں کس میں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے باوجود دشمن کے زیادہ اور قوی ہونے کے مسلمان کامیاب ہوئے. یعنی کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے مسلمان بہت تھوڑے تھے کوانٹٹی میں، لیکن ان کے جو دشمن تھے، جو اوپوننٹس تھے، وہ زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، یعنی کہ وکٹری دی. تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ وہ غیرت تھی، یعنی کہ ڈگنیٹی تھی، جس کے ماتحت اتنا بڑا کام ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذہبی حکومت قائم ہوگی. یعنی کہ انٹیگریٹی، جو آپ کو اپنے لیے سیلف رسپیکٹ جو ہوتی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کچھ بھی کر جانا ہے. اس زمانے میں ہمیں بھی ایک نظیر ملتی ہے. یونانوں اور ترکوں کی ایک دفعہ جنگ ہو گئی، یعنی کہ دو ڈیفرنٹ کنٹریز تھے، ان کی آپس میں جنگ ہو گئی. یونانیوں کا گمان تھا کہ ہمیں بیرونی ممالک کی مدد سے ترکوں کے مقابلے میں فتح حاصل ہوگی. یونان کہتے ہیں گریک کو. تو یونان کے جو لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ ہمیں جو ہے نا، ہمارے جو فرینڈ کنٹریز ہیں نا، وہ ہماری ہیلپ کریں گے اور پھر ہمیں فتح ہو جائے گی، وکٹری مل جائے گی. تو یونانیوں کے پاس ایک قلعہ تھا، قلعہ کہتے ہیں کاسل کو، جو ایک پہاڑی پر واقع تھا. ایک بہت بڑا کاسل تھا جو ایک اونچی پہاڑی پر تھا، اور ایسے موقع پر تھا کہ وہاں سے اگر گولہ باری ہوتی تو تمام یونان کو جانے والے راستے پر گولے پڑتے تھے. تو وہ جو کاسل تھا جو کہ پہاڑی کے اوپر تھا، وہ ایک ایسی، ان کے پاس ایک ایسا چیز تھی جس کے اوپر اگر وہ جائیں اور وہاں سے کینن کے ذریعے گولے پھینکیں تو پھر وہ جو ایسے رستوں پہ گریں گے جہاں سے تمام راستے جو ہیں جہاں سے آرمی انٹر ہو سکتی ہے دشمن کی، اس پر وہ بند ہو سکتے ہیں. یورپ کی وہ حکومتیں جنہوں نے یونان کو انگیخت کیا تھا ان کا خیال تھا کہ 6 مہینے تک یہ قلعہ فتح نہیں ہو سکتا، اور اتنے میں روس وغیرہ حکومتوں کی طرف سے یونانیوں کے لیے کمک پہنچ جائے گی، اور پھر ترکوں کا مار لینا کچھ بھی مشکل نہ ہوگا. یعنی کہ وہ جو کنٹریز تھے جنہوں نے یونان کو پرووک کیا تھا کہ آپ لڑائی کرو ترکوں کے ساتھ، تو وہ سمجھتے تھے کہ کچھ 6 مہینے کے اندر اندر یہ قلعہ فتح نہیں ہو سکتا، اور وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ یونان جو ہے وہ سوچتے تھے کہ یہ پاور میں ہے. ان لوگوں میں بھی مذہب کی ظاہری حالت کے لیے غیرت تھی. ترکوں کا ایک مشہور جرنیل جس کا نام غالباً ابراہیم پاشا تھا، ترکوں کی فوج کا افسر تھا. اب جو ترکی تھے نا، ترکی ایک اسمال کنٹری تھا، اور اس کے ویک وہ لوگ تھے، لیکن ان کے اندر ایک بہت زیادہ انٹیگریٹی اور غیرت پائی جاتی تھی اپنے ریلیجن کے لیے، کہ ہم اپنے مذہب کے لیے، اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان بھی دے دیں گے. تو اس نے حکم دیا کہ یونان کی طرف بڑھو. تو یونان جو پاور میں کنٹری تھا، اس نے اپنی آرمی کو حکم دیا کہ تم یونان کی طرف بڑھو. جب لشکر بڑھا تو یونانیوں کی طرف سے اس شدت سے گولہ باری ہوئی کہ قدم اٹھانا مشکل ہو گیا. گولہ باری کہتے ہیں وہ جو کینن سے گولے برساتے ہیں نا، اس کو. You mean the stones? ہاں جی، کبھی سٹونز ہوتے ہیں، کبھی فائر کے گولے ہوتے ہیں. Yeah, and sometimes it's a metal ball. بہرحال جب وہ ترکی کے بادشاہ نے، ترکی کے جرنیل نے اپنی آرمی کو حکم دیا کہ یونان کی طرف چڑھو، تو یونان کی طرف چلو، تو پھر کیا ہوا، یونان کی جو پتہ ہے نا وہ جو کاسل تھا ان کا ایک بڑی پہاڑی سے، انہوں نے اتنی زیادہ گولہ باری کرنا شروع کر دی کہ قدم اٹھانا مشکل ہو گیا. پہاڑی کی بلندی کی وجہ سے اس پر سیدھا چڑھنا بہت مشکل تھا، اور سپاہیوں نے درخواست کی کہ ہمیں بوٹ اتارنے کی اجازت دی جائے. کاسل کے اوپر جو تھا نا، وہاں سے گولہ باری ہو رہی تھی. اب یونان کا تھا وہ کاسل، اور دوسری طرف جو ترکی کی فوج تھی اس کو اس پہاڑی کے اوپر چڑھنا تھا تاکہ وہ جنگ کر سکے. تو ان سے وہ چڑھا ہی نہیں جاتا تھا. تو ان کے جو آرمی تھی انہوں نے اپنے آفیسر کو، تو سپاہیوں نے درخواست کی کہ ہمیں بوٹ اتارنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ پہاڑی پر ایزیلی چڑھ سکیں. مگر بوٹس یعنی کہ جو پاؤں میں انہوں نے شوز پہنے ہوئے تھے نا، جو آرمی کے جو بوٹس ہوتے ہیں، مگر افسر نے اجازت نہ دی اور خود ان کے لیے نمونہ بن کر آگے بڑھا. تو مگر جو آفیسر تھا اس نے کہا کہ نہیں، تو اس کی تمہیں اجازت نہیں دوں گا میں. اور لیکن پھر اس نے کیا کیا، خود اپنے آپ کو اگزامپل بنایا اور آگے بڑھا. اور اس گولیوں کے مینے کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا، یعنی کہ اس قدر وہ بارش ہو رہی تھی اس وقت وہاں پر، یعنی کہ وہ جو گولہ باری ہو رہی تھی اس کی. گولہ بارش. ہاں جی، گولہ بارش. تو تھوڑی ہی دیر دور چل کر گولی لگی اور جرنیل زخمی ہو کر گرا. اس کے گرتے ہی سپاہی اس کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے، مگر اس نے کہا کہ تم کو خدا تعالیٰ کی قسم ہے، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ اور یہیں پڑا رہنے دو. اگر تم نے مجھے عزت کے ساتھ دفن کرنا ہے تو اس کا ایک ہی مقام ہے، اور وہ اس قلعہ کی چھت ہے. اب وہ جو آفیسر تھا اس نے پتہ کیا کیا اپنی فوج کو غیرت دلانے کے لیے، اس نے کہا کہ مجھ کو گولی لگی ہے لیکن میں تکلیف میں ہوں، لیکن تم چاہتے ہو کہ اگر تم مجھے واقعی عزت سے دفن کرنا چاہتے ہو تو میرے لیے یہ عزت لے کے آؤ کہ تم مجھے اس
قلعے کی جہاں پر وہ جہاں سے دشمن جو ہے مجھ پر گولہ برسا رہا ہے، مجھے وہاں پر دفن کرو اور تم وکٹری حاصل کرو. تو ان کو جو آرمی تھی ان کو اپنے آفیسر کی اس بات سے اتنی غیرت آئی کہ انہوں نے کہا کہ آفیسر نے کہا کہ مجھے یہیں پڑا رہنے دو، تو مجھے عزت کے ساتھ دفن کرنا ہے تو اس کا ایک ہی مقام ہے اور وہ اس قلعہ کی چھت ہے، بس یا تو مجھے اس جگہ دفن کر دو ورنہ یہیں پڑا رہنے دو کہ چیلے اور کتے میرا گوشت نوچ کر کھا جاویں. نے کہا کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، اگر تم نے مجھے دفن کرنا ہے تو مجھے وہاں پر کرو جہاں سے یہ فائرنگ آئی تھی میرے اوپر، ورنہ مجھے یہیں پر پڑا رہنے دو. چونکہ اس افسر کا تعلق فوج سے بہت اعلیٰ درجے کا تھا، اس کی یہ بات سن کر ایک چنگاری بن گئی جس نے سپاہ کی غیرت کو بارود کی طرح آگ لگا دی، اور اب ان کے سامنے سوائے اس قلعے کی فتح کے اور کوئی مقصد نہ تھا، اور وہ لوگ 1 منٹ میں کچھ کے کچھ بن گئے اور چیخے مارتے ہوئے اسی آگ کی بارش میں قلعے کی طرف بڑھے، اور اس طرح قلعے کے اوپر چڑھ گئے کہ لکھا ہے کہ ان کے ہاتھوں کے پپوٹے اور ناخن تمام پتھروں سے رگڑ کر اڑ گئے. یعنی کہ اتنا وہ ڈیفیکلٹ تھا وہاں پر چڑھنا کہ ان کے جو ہاتھوں کی انگلیاں تھیں اور ان کے جو ناخن تھے اور ان کے پپوٹے تھے وہ سب کے سب اڑ گئے رگڑ کی وجہ سے. Do you mean that they all came off? یس، تکلیف میں نا، یعنی کہ ان کے لیے کلائم کرنا ڈیفیکلٹ تھا، لیکن ان کو اپنے آفیسر کی بات کی اتنی غیرت آئی کہ انہوں نے، کیونکہ ان کے آفیسر نے کہا تھا، وہ جو مر رہا تھا اس نے کہا تھا یا تو مجھے میری باڈی کو یہیں پر پڑا رہنے دو تاکہ مجھے کتے اور چیلیں کھا جائیں، یا پھر مجھے دفن کرنا ہے تو وہ اونچے قلعے پر دفن کرو. بہرحال اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قلعہ فتح ہو گیا اور ترکوں کا وہاں جھنڈا گڑ گیا، یعنی کہ اس کو پھر وکٹری حاصل ہو گئی، ترکی جو کنٹری تھا نا، اور اس پاشا کو وہاں دفن کر دیا گیا. بس جب غیرت آتی ہے تو کوئی بات انہونی نہیں رہتی. تو حضور فرماتے ہیں غیرت آتی جب انسان کو اپنی انا اور اس کی احساس ہوتا ہے کہ میری غیرت ہے، میری انٹیگریٹی ہے، اور تو وہ سیلف اسٹیم میں اپنی کچھ بھی کر جاتا ہے. تو ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھنا، اور سب سے زیادہ جو غیرت آپ کی اٹھنی چاہیے جس چیز کے لیے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا جو دین ہے اس کے لیے اٹھنی چاہیے. And ٹھیک ہے، his prophets. ہاں جی. تو سب سے زیادہ جو غیرت کی جو مقام ہے وہ آپ کا مذہب ہے، اس کے بعد پھر آپ کے ماں باپ ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم کنٹینیو کریں گے اس کو. تب تک کے لیے I love you, and don't forget to subscribe our channels. واحد کا ہوں دل دادا اور واحد میرا پیارا ہے، اور واحد میرا پیارا ہے. گر تو بھی واحد بن جائے تو میری